ایک خوبصورت گاؤں میں ایک شرارتی بلی میو رہتی تھی۔ وہ کھیلنے کودنے بھاگنے اور موج مستی کرنے میں سب سے آگے تھی، مگر نہانے کے نام سے ہی کانپ جاتی تھی۔ میو کے دوست ٹامی کتا، چیکو طوطا اور گگ خرگوش ہمیشہ صاف ستھرے رہتے، مگر میو کی ملی ہوئی کھال سب کو حیران کر دیتی تھی۔ میو، تم کیوں نہاتی نہیں؟ گگ خرگوش نے پوچھا۔ کیونکہ پانی بہت ٹھنڈا، گیلے اور ڈراؤنا ہوتا ہے، میو نے خوفزدہ ہو کر جواب دیا۔ سب دوست ہنستے، مگر میو کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ مٹی میں کھیلتی، گھاس پر لوٹتی اور کبھی کبھار کیچڑ میں چھلانگ لگا دیتی۔ مگر جیسے جیسے دن گزرتے گئے، اس کی کھال اتنی میلی ہو گئی کہ سب جانور اس سے دور بھاگنے لگے۔ الفاق دن گاؤں میں سالانہ جنگل تہوار کا اعلان ہوا، جس میں تمام جانور شریک ہوتے اور سب سے خوبصورت جانور کو انعام ملتا۔ میو نے بھی تہوار میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا، مگر جیسے ہی وہ تیاری کے لیے نکلی، سب نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ تم سب سے خوبصورت جانور، ٹامی کتے نے قہقہا لگایا۔ جب تک تم نہاؤ گی نہیں، تب تک تمہیں کوئی پسند نہیں کرے گا، چیکو طوطے نے طنزیہ کہا۔ مئو نے آئینہ دیکھا اور حیران رہ گئی۔ اس کی کھال مٹی سے بھری ہوئی تھی، اس کے بال الجھے ہوئے تھے اور وہ واقعی میلی لگ رہی تھی۔ مگر میں پانی سے ڈرتی ہوں، میو نے خود سے کہا۔ رات کو میو نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ڈر پر قابو پائے گی۔ اگلی صبح وہ ندو کے کنارے گئی، مگر جیسے ہی پانی کو چھوا، ٹھنڈک نے اسے کانپنے پر مجبور کر دیا۔ میں یہ نہیں کر سکتی، وہ پیچھے ہٹ گئی۔ تبے گگ خرگوش آیا اور بولا، پہلا قدم سب سے مشکل ہوتا ہے، مگر اگر تمہارا مقصد بڑا ہو تو تم ہر خوف پر قابو پا سکتی ہو۔ مئو نے ہمت جمع کی اور سب سے پہلے اپنے پنجے پانی میں ڈالے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ اور آگے بڑھی، یہاں تک کہ پوری طرح پانی میں چلی گئی۔ یہ تو بہت تازگی بخش ہے، میو خوش ہو کر بولی۔ جب میو نے نہانے کا خوف ختم کیا تو وہ روز پانی میں جا کر اپنی کھال صاف کرنے لگی۔ اس کی کھال چمکدار، نرم اور خوبصورت ہو گئی۔ جب تہوار کا دن آیا تو سب حیران رہ گئے۔ یہ واقعی وہی میو ہے؟ چیکو طوطے نے تعجب سے پوچھا۔ کتنی صاف ستھری اور پیاری لگ رہی ہے، گگ خرگوش نے کہا۔ جج نے اعلان کیا، اس سال کا سب سے خوبصورت جانور میو۔ سب نے تالیاں بجائیں اور میو کو احساس ہوا کہ صفائی صرف خوبصورتی کے لیے نہیں بلکہ صحت اور خوشی کے لیے بھی ضروری ہے۔ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ کبھی کبھی ہمارا سب سے بڑا خوف ہمیں سب سے بہترین تجربہ دے سکتا ہے۔ اگر ہم ہمت کریں تو ہم ہر خوف پر قابو پا سکتے ہیں۔